باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. وقال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام الحمد للہ الذی ادعوہ فیجیبنی وإن كنت بطيا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني الحمد لله الذي ينادي كل ما شئت لحاجتي وأقل به شئت لسري بغير شفيع فیقضی لی حاجتی. کسی بھی کام کا کوئی بھی کام انسان انجام دے اس کا کچھ خاص طریقہ ہوتا ہے. کسی بھی جگہ جائے انسان اس کے خاص آداب ہوتے ہیں کہ اگر انسان اس ادب کے بغیر وہ کام انجام دے تو ولو کام صحیح بھی ہو پھر بھی وہ قبول نہیں کیا جاتا ہے. محبوب کی بارگاہ میں بھی جانے کے کچھ آداب ہیں. کسی خاص ادب کے ساتھ جایا جا سکتا ہے اور وہ ادب معصومین نے ہمیں سکھایا ہے چونکہ اس بزم سے آشنا ہے، ہم ناشنا. ابو حمزہ صومالی کی دعا کا آغاز ادب سے ہوا. الہی لا تعذبنی بعقوبتک، میرے مالک مجھے اپنی سزا کے ذریعے سے ادب نہ سکھا. اور اب ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچے کشکول لے کر تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہم تو اس کے اہل نہ تھے کہ یہاں پہنچتے. کیوں کر پہنچ گئے اس کی بارگاہ میں؟ تو بندہ خدا سے فریاد کرتا ہے کہ ہم خود سے نہیں آئے بلکہ خود تو نے اپنی معرفت سے ہمیں آشنا کرایا ہے، تو نے خود بلایا ہے. تو نے جب پکارا، ہم نے تجھے جب بھی پکارا ہے تو نے جواب دیا. الحمدللہ جب کل تک یہ گفتگو ہو چکی کہ تیری ذات سے ہم نے تجھے پہچانا، جب یہ ہو چکا کہ ہم نے اگر تیری معرفت حاصل کی ہے تو چونکہ تو نے بتایا اس لیے حاصل کی ہے، اپنی طرف سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب جب تو نے اتنی عظیم دولت دی ہے تو اب اس کا شکریہ کیا ہے؟ اب جب تو نے اپنی معرفت سے آشنا کرا دیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اب ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم حمد کریں. اب ہمارا وظیفہ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تیرا تشکر ادا کریں، تیرا شکریہ ادا کریں.
کہ اس لیے کہ اتنی عظیم دولت تو نے ہمیں دے دی کہ اپنی ذات سے اپنی معرفت سے آشنا کرا دیا. اگر تو نے اپنی معرفت نہ کرائی ہوتی تو ہم نہ جانتے تو کون ہے. تو الحمدللہ. کس کے لیے ہم چونکہ محسن جو ہم پر احسان کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، ہم اسے فراموش نہیں کرتے، ہماری فطرت میں. تو نے جو اتنی عظیم انمول دولت دی ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تیری حمد کرنا. تیری حمد کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب بھی تجھے پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے. الحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبنی. اب فقط تیرا شکر ادا کرنا، اب فقط تیری حمد کرنی ہے. حمد ہے اس کی کہ جسے جب پکارا اس نے جواب دیا. کوئی ہے ایسا دنیا میں؟ اچھا یہ اس کی اچھائی کو بھی دیکھو، اپنی برائیوں کو بھی دیکھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ وہ کتنا کریم ہے، ہم کتنے لئیم ہیں، ہم کتنے پست ہیں. الحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبنی. جب بھی میں نے اس سے دعا کی اس نے مجھے جواب دیا. لیکن ہم کون ہیں؟ وَإِن كُنْتُ بَطِيًّا حِينَ يَدْعُونِي. لیکن اس نے جب بھی پکارا، اس نے جب بھی آواز دی کہ آؤ میری طرف آؤ، تم جب ہمیں پکارتے ہو تو ہم تمہاری آواز پر لبیک کہتے ہیں. لبیک لبیک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لبیک فقط بندے کی طرف سے نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے اور محمد. اس کا مطلب یہ کہ لبیک فقط بندے کی طرف سے نہیں ہے اللہ کے لیے، بلکہ اللہ بھی بندے کو لبیک لبیک کہتا ہے. عجب مرحلہ. پس یہ کہنا کہ لبیک تو معصوم سے مخصوص ہے، یہ غلط ہے. نہیں، اللہ بھی بندے کو جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ لبیک لبیک، ہم حاضر ہیں تیرے لیے. ہم نے جب بھی پکارا تو نے جواب دیا. لیکن ہم کون ہیں؟ تو ہمیں بھی اپنی اوقات تو سمجھنی چاہیے، اپنی پستی سمجھنی چاہیے. وَإِن كُنْتُ بَطِيًّا حِينَ يَدْعُونِي. لیکن جب وہ ہمیں پکارتا ہے تو ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم آنے کو تیار نہیں ہیں. وَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي أَسْأَلُهُ. حمد اس خدا کی کہ جس سے جب بھی سوال کیا اس نے عطا کیا. وَإِن كُنْتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي. لیکن ہم کتنے کنجوس ہیں جب وہ ہم سے قرض مانگتا ہے. پہچانیے، ان دو جملوں پر غور کیجیے. بارگاہ ایزدی میں آنا ہے تو اپنی سستیوں کا مطالعہ کر کے آنا ہے. وَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي اُنَادِي كُلَّ مَشِئْتُ لِحَاجَتِي. حمد اس خدا کی کہ اس کو جب بھی پکارا اپنی حاجت کے لیے، جب بھی چاہوں. انادی کل مشیت لحاجتی. جب بھی اپنی حاجت چاہوں اس کو پکار لیتا ہوں. وَأَخْلُو بِهِ حَيْثُ شِئْتُ لِسِرِّي. اور جب بھی چاہوں اپنی راز کی باتیں اس سے بیان کروں تو بغیر کسی حاجب و دربان اور شفیع اور رہنما کے اس سے اپنی بات کر لیتا ہوں. فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي. تو وہ میری حاجتوں کو قبول کر لیتا ہے. یہ کون ہے؟ ہم کون ہیں؟ اس کو جب بھی پکارا اس نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اس نے جواب دیا. ہم نے جب بھی اس کو پکارا ہم نے سستی کی. اس نے ایک نماز کے لیے ہمیں پکارا، ایک نماز کے لیے پکارا.
جس میں ہمارا ہی فائدہ. مؤذن پکارتا رہا حی علی خیر العمل، ہم کہتے رہے ہاں ابھی کچھ اور اچھے کام باقی ہیں ہمارے پاس، وہ کر لیں گے پھر آئیں گے. مؤذن پکار رہا ہے حی علی خیر العمل، اور ہمارا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پکار رہے ہیں اللہ میاں یہ کام بہت اچھا نہیں، اس کے علاوہ بھی میرے پاس کچھ اور کام ہے، وہ کر لیں تو پھر آتے ہیں. اچھے کام اس سے زیادہ ہے میرے پاس. آپ کا نظریہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے، ہمارا نظریہ کچھ اور کام اچھے ہیں، وہ ہو لیں پھر میں آتا ہوں. یہ تو سستی ہے اس کے مقابلے میں. اس نے دعوت دی، اس نے بلایا، کائے کے لیے؟ علم حاصل کرو، ایجوکیشن. اس نے دعوت دی. اس نے کہا جاہل کی میری یہاں گنجائش نہیں ہے. ہم نے کہا ہم اتنا ہی پڑھیں گے جتنا جاب کے لیے ضرورت ہے. علم محدود ہو گیا، ایجوکیشن محدود ہو گیا جاب تک. جب جاب تک محدود ہو گیا تو کیا ہوا؟ جہاں جاب مل جائے وہیں سے علم ختم. جب علم محدود ہو گیا جاب میں، جہاں مل گیا جاب وہیں سے علم چھوڑ گیا. علم ذہن کو کھولنے کے لیے نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی محبت میں نہیں، جاب کے لیے. تو جس کے باپ کا بچپن سے کاروبار ہے، پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے، وہ تو پڑھے گا نہیں، پڑھتا ہی نہیں. ہمیں ضرورت کیا ہے؟ جو لوگ پڑھ کے جہاں تک پہنچتے ہیں وہ سب کچھ تو میرے پاس پہلے ہی سے ہے. تجارت کو، بزنس کو علم سے دور کر دے. یہ کتنے گریجویشن ہے؟ نہیں، گریجویشن کیا ہے؟ ایکسٹرا آرڈینری خدا چاہتا ہے علم میں تمہیں. سب جب کی نگاہ جب پہنچے، آپ دیکھیں اس بات کو. یہ جماعت پورے بمبئی میں پھیلی ہے خوجوں کی، اور بھی جہاں جہاں ہے. آپ مجھے بتائیں، ہمیں نہیں معلوم، مجھے معلوم ہو جائے گا تو خوشی کی بات ہوگی. اس میں گورنمنٹ کی ہائی پوسٹ پر کتنے لوگ ہیں؟ آئی پی ایس، آئی اے ایس کتنے ہیں؟ اپنے کانوں نے سنا آیت اللہ العظمہ سستانی مدظر اللہ علیہ کی زبانی کہ ہم چاہتے ہیں ہندوستان کے جتنے بڑے بڑے پوسٹ ہیں سب پر شیعہ ہوں. جتنے بڑے بڑے پوسٹ ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہو دنیا ہندوستان میں تو وہ سب سے مانا جانا تو وہ اپنی قوم سے. کتنے ہیں آپ بتائیے، گن کے بتا سکتے ہیں؟ آئی ایس، آئی پی ایس افسرس ہیں، ڈی ایم کہے ہیں. کیوں ہمیں صلاحیت نہیں ہے اپنے بچوں کو اتنی پڑھانے کی؟ لیکن باپ یہ سوچتا ہے کہ بچہ میرے یہاں پشت پناہ ہو، جو کاروبار ہم کر رہے ہیں اس میں میرا مددگار ثابت ہو. تو وہ اتنا ہی پڑھاتا جتنا اسے کاروبار کے لیے ضروری ہے. ایجوکیشن فار دا جاب ہو گیا. اہل بیت اطہار کے راستے پر چلنے کے لیے جو ایجوکیشن نہیں رہا. یہ جب رہے گا وہاں حکومت میں تو یہ علی ابن یقطین کا کام کرے گا. اس کو سوچئے، فکر کیجئے. اللہ ہمیں بلا رہا ہے، ہم سستی کر رہے ہیں. ہم میں کیپیسٹی ہے، پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں، دولت آپ خرچ کرتے ہیں، ایجوکیشن کی فیس آپ دیتے ہیں، سب کچھ آپ کرتے ہیں. پھر کیوں ایسا ہے؟ اللہ نے کہا ایجوکیشن حاصل کرو جیسے بھی ہو. علم تمہارا گمشدہ خزانہ ہے. اطلبوا العلم ولو کان بالسین. لیکن جیسے ہم نے کہا ہے ویسے حاصل کرو. تمہاری مشکل یہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے اسے دین سمجھتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں اس کو فالو کرو. تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کر لیا. آج وہ مغرب، وہ ویسٹرن کلچر جس کو بڑا ناز ہے لڑکے اور لڑکیوں کو ساتھ پڑھانے میں،
اس نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ اگر کامیاب تعلیم حاصل کرانی ہے تو لڑکوں کو الگ ایجوکیشن دلاؤ، لڑکیوں کو الگ ایجوکیشن دلاؤ۔ اس کو خبر ہو گیا، انگلینڈ کے ادھر ادھر کے اخبارات اور ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیے، کہا کہ نہیں، اگر لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ فکر دینی ہے، لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم اعلیٰ فکر دینی ہے تو الگ الگ ایجوکیشن کرو۔ یہ جتنے کرسچن اسکول ہیں آپ دیکھیں کہ جو ان کے مذہب کے تئیں ہیں، مذہبی اسکول کہلاتے ہیں ان کے، اس میں لڑکا الگ پڑھتا ہے، لڑکی الگ پڑھتی ہے، ان کی اب کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ لیڈیز اسکول الگ ہے، جینٹس اسکول الگ ہے، بچوں کا الگ ہے، بچیوں کا الگ ہے۔ ہم ماڈرنٹی کے مارے، پوسٹ ماڈرنٹی کے اسیر، جو لوگ سب تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں، ہم پھر اسی تجربے کو دہرا رہے ہیں۔ تا وقت ہے کہ میری بیٹی اس اسکول میں نہ جائے گی جس میں کوئی ایجوکیشن ہے، اس وقت تک تو ہم ہو ہی نہیں سکتے کامیاب، پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں بیٹی۔ مولانا ایجوکیشن آپ دین سے روک رہے ہیں، تعلیم سے روک رہے ہیں، مولا نے تو تعلیم کہی ہے، آپ میری بچی کو تعلیم سے روک رہے ہیں؟ نہیں، تعلیم سے نہیں روک رہے ہیں، وہ تعلیم جو خدا سے دور کر دے، وہ تعلیم جو معاشرے میں گندگی پھیلا دے، لڑکے اور لڑکی کی غیرت ختم ہو جائے، جس میں ناجائز تعلقات فیشن بن جائیں، تا وقت ہے کہ لڑکی کا بوائے فرینڈ نہ ہو اور لڑکے کی گرل فرینڈ نہ ہو، اس وقت تک پوسٹ ماڈرنٹی ایج کے لوگ ہم لوگ نہیں کہلائیں گے۔ یہ ہماری پوسٹ ماڈرنٹی ایج کا تقاضا ہے کہ ایک لڑکی کا بوائے فرینڈ ہوتا کہ وہ اس کی کاپی سے لکھے، یہ اس کی کاپی سے لکھے، تبھی تو کہا جائے گا یہ نئے زمانے کے لوگ ہیں۔ ایسے علم کے چکر میں دین جاتا ہے، وہ بلا رہا ہے، ہم سستی کر رہے ہیں۔ ہم کتنے سست ہیں کہ وہ ہمیں جب بھی پکارتا ہے ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہی نہ یدعونی، یا اب یہیں سے جب سلسلہ بگڑتا ہے اسی اسکول سے، تو لڑکی دوسرے لڑکے کے ساتھ فرار کرتی ہے، پھر ماں کی عزت کا خیال نہیں، پھر باپ کی عزت کا خیال نہیں، پھر پگڑی سڑک پر اچھالے جانے کا خیال نہیں، پھر سماج میں عزت نیلام ہونے کا خیال نہیں، کچھ نہیں۔ اس لڑکی کو بھی فکر کچھ نہیں کہ وہ ایسے علاقے میں رہی ہے، ایسی تعلیم اس نے حاصل کی ہے کہ غیرت مٹ گئی اس سے، غیرت مٹ گئی اس کی۔ ابھی یہ ماحول ہمارے یہاں نہیں آیا ہے لیکن اس کی طرف جا رہا ہے۔ یورپ میں آپ جائیں، امریکہ، کینیڈا، یہ کہاں سنا حال ہے، وہاں مسلمان کیوں بیکورڈ مانا جی؟ آ جائے گی نوبت، آپ کے یہاں بھی آ جائے گی، ہمارے یہاں بھی آ جائے گی، فیشن بن جائے گا۔ اسکولوں میں وہاں مسلمان لڑکا بیکورڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ بتائیے، ایک مسلمان لڑکے سے پوچھیے گا تمہارے کتنے ابا ہیں تو کیا جواب دے گا؟ بتائیے، مسلمان سے آپ پوچھیں بیٹا تمہارے کتنے باپ ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ اس کا فخر ہے کہ میرے ایک باپ ہے، ہر شریف کا فخر ہے کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں۔ لیکن جب مغربی لڑکے سے پوچھے تو وہ ہنستا ہے، کہتا تم بڑے بیکورڈ ہیں، میرے تو 2 ابا ہیں۔ محسوس کریں اس بات کو، میرے تو 2 ابا ہیں، ہم سے دنیا میں آئے 2 ابا سے آئے۔ دیکھیں، اب مسلمان لڑکا جو دین سے غافل ہے وہ اپنے کو بیکورڈ تصور کرتا ہے کہ ہم ایسے ماحول میں ہیں۔ کیوں ایسا؟ یہ ابھی نہیں ہوا آپ کی، ابھی اتنی غیرت نہیں مری ہے کہ ہم یہ کہیں، ابھی ہماری غیرت جاگی ہوئی ہے، ابھی ہم اللہ کی راہ میں اتنے سست نہیں ہوئے ہیں کہ اللہ پکار رہا ہے اور ہم کہنے نہیں ہے ہم تو 2 ابا چاہیے ہمیں، ابھی اتنی غیرت ہماری نہیں مری ہے۔ لیکن فیشن کی دنیا میں، بے حجابی کی دنیا میں ہماری غیرت مر چکی ہے، ہمارے مردوں کی بھی، ہماری عورتوں کی بھی۔
اللہ پکار رہا ہے لیکن ہم کہہ رہے نہیں، ہم نہیں آئیں گے تیرے پاس. آپ دیکھیں یہی فیشن میں ہمارا حال ہے. کیا کہا؟ پوچھنے پر لڑکی مجبور ہے. کیا آج آپ نے کل رات مجلس پڑھی تھی، مولانا بڑا گریا ہوا، نہیں پتا چلا مجھے کیوں اتنا لوگ رو رہے تھے. کیا غیرت جب مر جاتی ہے، اسکول کا نتیجہ ہے، کالج کا نتیجہ ہے، کوئی ایجوکیشن کا نتیجہ، غیرت مر گئی اس کی. ایسے استاد سے پڑھا ہے مسلسل میں کہہ رہا ہوں. استاد کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر. استاد کو کھیل نہ سمجھیے. فکر کیجئے، سوچیے آپ لوگ کہ اپنا اسکول کیسے بنائیں کہ جس میں عصری تعلیم بھی ہو لیکن دینی رنگ و لعاب ہو. انگلش پڑھنے سے کسی نے نہیں روکا ہے، لیکن وہ انگلش جو اوباما کا اسیر بنا دیں، جو امریکن کلچر کا گرویدہ بنا دیں، وہ انگلش فتنہ ہے، وہ انگلش بربادی کی طرف ہے. زبان نہیں کوئی بری ہے. مولانا صاحب سمجھ میں نہیں آئے لوگ کیوں اتنا رو رہے تھے. آپ نے کیا پڑھ دیا؟ کچھ بھی تو نہیں پڑھا تھا آپ نے. یہی تو پڑھا تھا کہ زینب کے سر پر چادر نہیں تھی. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ پورے کینیڈا میں لوگ گھوم رہے تھے وہ بغیر چادر کے. اتنی عورتیں بغیر چادر کے گھوم رہی ہیں پٹے کٹائے. تو کیا ہوتا ہے؟ زینب کے سر پر چادر نہیں تھی. غیرت مر گئی. اس لڑکی کی غیرت مر گئی. سمجھ میں نہیں آ رہا چادر کسے کہتے ہیں، حجاب کسے کہتے ہیں. اللہ بلا رہا ہے چادر، حجاب، عظمت کو عورت کی سمجھ رہا ہے. کہ ہم نہیں آتے، ہم سوچتے ہیں. ہم نے جب بھی پکارا تو نے جواب دیا، لیکن ہم اتنے سست ہیں کہ تو نے جب بھی پکارا ہم نے سستی کا مظاہرہ کیا. اس کی غیرت مر چکی ہے. اس لیے وہ چادر کو کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ نہیں. چادر نہیں تھی زینب کے سر پر. کیا ہوا؟ بہت اچھی بات ہے. آج ماڈرن ایج میں آئے، چادر کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نئے زمانے کی پوسٹ ماڈرن ایج کی ہم ہیں. ہم نہیں سمجھا انگلش ہم سیکھ لیں گے تو بالکل جا کے ہم وائٹ ہاؤس پہ بیٹھ جائیں گے. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ کو دھوکے میں رکھا گیا ہے، ہمیں دھوکے میں رکھا گیا ہے کہ انگلش نہیں سیکھو گے تو بیکورڈ ہو. زبان کوئی بھی بہت اچھی ہے. اپنے معاشرے کو دیکھیے، اسکول کی فکر کیجئے، ایسے اساتذہ کی فکر کیجئے کہ جو علم بھی سکھائیں اور دین بھی سکھائیں، عصری تعلیم بھی دیں اور غیر عصری تعلیم بھی دیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی. اللہ جب پکارے تو ہمیں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. زندگی کے ہر مرحلے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسے ہی لگے گا اللہ پکار رہا ہے، ہم سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم ماننے کو تیار نہیں اللہ کی. اور جملہ دیکھیں معصوم کا کیا کہتے ہیں، جب اس سے مانگا تو اس نے فوراً دیا، اور جب اس نے قرض مانگا تو ہم نے کنجوسی کی. یہ کس کا پیسہ ہے؟ یہ کس کی دولت ہے؟ سب تو اسی کا ہے. کسی سے اللہ سے آپ نے کبھی ایسے مانگا یا اللہ اتنا دے دے 2 سال بعد لوٹا دیں گے تیرا پیسہ؟ کسی نے اللہ سے ایسے مانگا ہے آج تک؟ اللہ 1 ارب روپیہ دے دے، انشاءاللہ 2 سال بعد جو ہے وہ بزنس میں فائدہ ہوگا، ہم لوٹا دیں گے. مانگتا ہے کوئی اللہ سے؟ ایسے نہیں. اللہ سے بھیک مانگتا ہے انسان. سب کچھ دیا وہ اللہ کا، لیکن کتنا اچھا خدا ہے کہ میں اسی کا مال، لیکن کہتا ہے مجھے قرض دو. اور مجھے قرض دو گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جتنا دو گے اتنا ہی لوٹائیں گے. یضاعف مضاعف، جتنا دو گے اس سے برابر زیادہ کر کے دیں گے. لیکن ہم یہ ہے کہ کوئی ہم سے قرض مانگنے کو آتا ہے تو ہم دینے کو تو اللہ اکبر کہتے ہیں بندہ مومن کو قرض دو، مجھے قرض دیا ہے. لیکن ہم رہتے ہوئے بھی دینے کو تیار نہیں. ایسا خدا جس سے ہم نے اپنے آپ کو سستی کے مظاہرے میں رکھا. تو اب ایسے خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگنا چاہیے؟ کہا نہیں. اگر کسی اور سے مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. الحمدللہ الذی لا ادعو غیرہ ولو دعوت غیرہ لم یستجب لی دعائی.
حمد اس خدا کی کہ جس کے علاوہ کسی اور سے میں مانگتا ہی نہیں، کیونکہ کسی اور سے مانگوں گا تو میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی اس دنیا میں ہے، جو بھی اس دنیا میں ہے، وہ سب کچھ خدا کا ہے۔ نہیں، اتنا ہی نہیں ہے، خدا کے علاوہ کسی اور سے امید ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ رَجَوْتُ غَيْرَ لَأَخْلَفَ رَجَا، اس کو اگر انسان سمجھ لے کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے امید نہ لگائیں تو سارا مسئلہ حل ہے۔ اس وقت جو دنیا میں ڈپریشن کا مرض پھیلا ہوا ہے، ہاہاکار مچی ہے ڈپریشن کے مرض کی، افسردگی کا مرض، یہ کیا ہے؟ یہ توقع کا نتیجہ ہے۔ باپ بڑھاپے میں ڈپریشن کا مریض ہو جاتا، جس بیٹے کے لیے اتنا کام کیا وہ نکما نکل گیا، جس کو منہ میں لقمہ کر کر کے کھلایا وہ آج میرے منہ کھوا رہا ہے، وہ آج ہمیں گالیاں دینے کو تیار ہے، وہ آج ہمیں گڑکیاں دیا اور ڈپریس ہو جاتا ہے۔ فائدہ کیا ہوا اتنا کرنے کا؟ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ تم نے اس لڑکے سے امید لگائی تھی۔ تمہاری ڈیوٹی تھی، کسی نے تم کو ذمہ دار بنایا تھا، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ یہ برا نکل گیا، یہ خود سمجھے گا۔ بروا آباکم لیبروا اولادکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں۔ نہیں کرتے، یہ خود نتیجہ پالے گا۔ اس کے لیے اپنی جان نہ دو، اس کے لیے اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، یہ خود پالے گا۔ تم اگر فقط اللہ سے امید لگائے رہو گے تو بڑھاپے کی چھڑی سے نہیں سمجھو گے کہ پریشان ہو جاؤ، ہاں یہ تو میرے بڑھاپے میں جو ہے وہ بالکل چھوڑ کے چلا گیا، ہم تو اگر چلا جائے، چھوڑ دے۔ کس سے لو لگاؤ گے؟ الحمدللہ الذی لا ارجو غیرہ، اس کے علاوہ کسی سے امید ہی نہیں لگاتا۔ وَلَوْ رَجَوْتُ غَيْرَ لَأَخْلَفَ رَجَائِي، اس کے علاوہ اگر کسی اور سے امید لگاؤں تو میری امید تو پانی پھر جائے گا۔ کس پہ بھروسہ ہے؟ ایسی بات بولو کہ جماعت والے خوش ہو جائیں، بھروسہ ہے جماعت پر، 1000 روپیہ زیادہ مل جائے گا؟ نہیں، اگر ایسا کرو گے تو ذلت نصیب ہوگی۔ خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کہ ان کا چہرہ دیکھ کے، ان کی آنکھیں دیکھ کے، ان کی پیشانی دیکھ کے، ان کا بازو دیکھ کے اگر بولو گے تو ذلت ہے۔ بھروسہ کسی اور پر کیا تو ذلت ہے۔ ایک پر بھروسہ کرو، ہمیشہ عزت میں رہے۔ الحمدللہ الذی وکلنی الیہ، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے مجھے اپنا بھروسے مند بنایا۔ خدا کا بھروسہ مند بننے والا انسان کا کیا تھا؟ فَأَكْرَمَنِي، اس نے مجھے عزت بخشی۔ خدا پر جو بھروسہ کرتا ہے اسے عزت ملتی ہے، بندے پر جو بھروسہ کرتا ہے، سیٹھ جی پر جو بھروسہ کرتا ہے اسے ذلت ملتی ہے۔ وہ بولیں گے جو ان کی چشم و ابرو کہے، ورنہ جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ روزی تمہاری جماعت سے چل رہی ہے، روزی تمہاری کسی کی چشم و ابرو پہ چل رہی ہے، روزی وہ دینے والا ہے۔ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو کوئی سیٹ تو تمہارا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اس وقت کس نے تم کو بچایا؟ کس پر بھروسہ کر رہے ہو؟ اگر کرو گے وَلَّمْ يَكِلْنِي إِلَى النَّاسِ، حمد اس خدا کی جس نے مجھے بندوں کے حوالے نہیں کیا، فَيُحِينُونِي، تو وہ مجھے ذلیل کر دیتے۔ یہ اس خدا کا کرشمہ ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ، حمد اس خدا کی جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِّي، وہ بے نیاز ہے ہم سے، وہ ہم سے محبت نہ کرے تو کوئی مشکل ہے کیا اسے کھانا بند ہو جائے گا؟ کہ نہیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہم سے بے نیاز ہے پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں پھر بھی ہم اس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، نہیں محبت کرتے ہم اس سے۔ اگر محبت کرتے تو کبھی بھی اس کے احکام کو پس پشت نہ ڈالتے۔ اس کے احکام کو پس پشت ڈالنا اس بات کی دلیل ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْلُمُ أَنِّي حَتَّى كَأَنِّي لَا ذَنبَ لِي،
حمد اس خدا کی کہ جو ہمارے ساتھ اتنے حلم کے ساتھ پیش آتا ہے، بردباری کے ساتھ پیش آتا ہے، گویا ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ بچہ جو آنکھیں بند کیے ہیں، اگر یہ دیکھ رہنے لگے ہمیں کوئی ایسا کام کرتے ہوئے تو کیا ہوگا؟ ہم نہیں کرتے کہ یہ دیکھے گا 10 لوگوں کہے گا وہ مولوی صاحب جو آئے وہ ایسے ایسے کر رہے تھے، تو بات خراب ہو جائے گی، میری تو ٹوپی اچھل جائے گی۔ اللہ، لیکن جو خدا ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، جو دل کے بھیدوں سے واقف ہے، جو خائنۃ العیون سے واقف ہے، آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے، کہاں پلکیں جھپک رہی ہیں کس کے لیے، کہاں آنکھوں کی پلکیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، کس کے لیے ہو رہی ہیں، دیکھنے والا، اس سے ہم بالکل غافل، ہم کچھ ہے ہی نہیں۔ کیا صورت ہے؟ حمد خدا کی اس پر کہ جو ہم سے اتنا حلم کرتا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، گویا ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ حمد، خدا کی حمد عمل کے ذریعے سے، تم ہماری حمد کرو، ہم تمہاری تعریف کریں گے۔ تم دنیا والوں کے سامنے ہماری تعریف کرو، ہمارا تذکرہ کرو، ہم فرشتوں میں تمہارا تذکرہ کریں گے۔ نہیں، تم کو اس درجے تک پہنچا دیں گے کہ ہم محمود ہیں، لیکن اگر تم ہماری مسلسل حمد کرتے رہو گے تو ہم بھی تم کو درجہ محمود تک پہنچا دیں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، اے نبی رات کے ایک حصے میں تہجد نماز پڑھیے، عبادت کیجئے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ آپ کو مقام محمود تک پہنچے۔ خود نبی کے لیے مقام محمود اعلی درجے کے لیے ہے، ہماری استطاعت کے مطابق نیچے درجے تک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم خدا کی حمد میں اپنی زندگی گزاریں جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حمد نہیں کرتے، ہماری زبان پر حمد نہیں جا رہی ہے۔ آپ سوچیں آپ فقط، حمد ہم کب کرتے ہیں؟ حمد ہم کب کرتے ہیں؟ جب بظاہر ہماری نگاہوں میں ہمیں کوئی مال دولت مل جاتا ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ، لیکن مصیبتوں کی آماجگاہ بھی کوئی الحمدللہ کہتا ہے، نرغہ آدم بھی کوئی الحمدللہ کہتا ہے، مشک کسیوں کوئی الحمدللہ کہتا ہے، درے برسائے جا رہے ہو کوئی الحمدللہ کہتا ہے وہ کہ جو اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے، وہ جو خدا کے بلانے پر سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، وہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے الحمدللہ لأولنا وآخرنا، حمد ہے اس خدا کی ہمارے اولین کے لیے بھی، ہمارے آخرین کے لیے بھی۔ کون الحمدللہ کہتا ہے؟ وہ خاتون الحمدللہ کہتی ہیں جس کے بازو پس گردن سے بندھے ہیں، وہ خاتون الحمدللہ کوفے کے بازار میں کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کا مطلب جانتے ہیں؟ جس کا سارا گھرانہ لٹ جائے اس کو کوئی اچھائی ہے کوئی اچھائی؟ سوچ سکتے ہیں آپ، تصور کر سکتے ہیں؟ جس کا گھر بار لٹ جائے وہ کہے واہ سب کچھ اچھا اچھا ہے، کیسے وہ اچھائی دیکھ رہی ہے، کس چیز میں وہ لطف الہی دیکھ رہی ہے؟ عورت ہے، جذبات ہیں، عام عورت اگر دنیا کی ایک سے ایک عورتیں گزری ہیں جو اپنے لیے دوسروں کو لیے نمونہ عمل بیان کرتی ہیں، لیکن دنیا کی کوئی عورت ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتی ہے۔ کوئی بھی دنیا کی آپ عورت لا کے دکھا دیجئے، اس کے یہاں زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی لوچ ضرور ملے گی،
لیکن ہم جسے زندگی میں نمونہ عمل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر اس کی زندگی میں ایک ہلکا سا بھی خراش کوئی دکھا دے تو اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار ہے۔ ایک ہلکا سا خراش نہیں ہے اس کے کردار، وہ مصیبتوں کو حمد الہی پر محمول کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دشمن اسے چوٹ پہنچانا چاہتا ہے، لفظوں کی تانا دینا چاہتا ہے، تو پلٹ کے جملہ ایسا کہ جل جائے حاکم کا وجود، خاکستر ہو جائے حاکم کا وجود، اسے کہتے ہیں وہ کہ جو علی کی بیٹی ہے۔ جو بازار کوفہ، دربار کوفہ میں ابن زیاد کہتا ہے، دیکھا کیف رأیتا سن اللہ فی اخیک، اے زینب اللہ کی کارستانی کو تو نے اپنے بھائی کے سلسلے میں کیسا دیکھا؟ کیا کہیں، سب کچھ ڈالنا چاہ رہا ہے اللہ کی طرف، سب اپنا کیا دھرا سب کچھ لپیٹ کے اللہ کے اوپر۔ اللہ نے کیا جو کچھ، ہم نے کیا کیا؟ نہیں ابن زیاد، ابھی تیرا نشہ حرن ہو جائے گا، منٹوں میں نشہ حرن ہو جائے گا۔ کیا بکتا ہے؟ ما رائی تو منو الا جمیلا، ہم نے تو اللہ کی طرف سے اچھائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو اچھائی بھی جس کا سایہ آفتاب نے نہیں دیکھا، وہ بے پردہ کھڑی ہے، اچھائی ہے؟ جس کے بھائی کا ایک بال، بلکہ اس سے بھی ادنا کوئی چیز ہو تو ساری دنیا فدا ہو جائے، اس حسین کا ایک بال اللہ کو محبوب ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی اچھائی ہے۔ کہنا یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس شہادت کے نتیجے میں یہ کیسے ذلیل ہوا، اس کے چہرے سے اسلام کی نقاب کیسے نوچی گئی، اور اہل بیت کا اسلام کیسے ظاہر ہوا۔ پہچانو اسے۔ واللہ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو تھوڑا ہی مٹا سکتا۔ لا رائی تو الا جمیلا، یہ زینب کبریٰ کا جملہ نہیں تھا، بلکہ خرمن یزیدیت پر وہ بجلی تھی کہ جس نے خاکستر کر دیا وجود یزیدیت و بنی امیہ کو۔ اور اب زینب کبریٰ الحمدللہ، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، ہمارے آخری لوگوں کو شہادت عطا کی۔ یہ کون خاتون کہہ رہی ہے؟ یہ وہی خاتون کہہ رہی ہے جسے دنیا زینب کبریٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب انسان درجہ ہم تک پہنچ جاتا ہے تو خدا اسے جب بلاتا ہے تو وہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ ہماری بیٹی کی شادی ہو تو اول وقت نماز چھوٹ جاتی ہے، ہمارے گھر میں ایک موت ہو تو اول وقت نماز چھوٹ جاتی ہے۔ وہ بولاتا ہے، ہم مشغول اتنے ہو جاتے ہیں، گھر میں افطار ہو تو اول وقت نماز چھوٹ جاتی ہے، اتنے مشغول ہے کہ اول وقت نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن یہ کیسی خاتون ہے، حمد الہی میں مشغول، یہ کیسی عورت ہے، اتنی مصائب کی آماجگاہ کے باوجود شام غریبہ میں، جہاں ایک طرف بچوں کو بھی سمیٹنا ہے، جہاں ایک طرف یتیموں کو بھی ساتھ لینا ہے، جہاں ایک طرف بیواؤں کو بھی دلاسا دینا ہے، اس کے باوجود نماز شب نہیں چھوٹتی ہے۔ یہ کیسی خاتون ہے کہ جس کے پیروں میں رمق نہیں ہے، اپنا کھانا اور پانی جو یزید کی طرف سے آتا ہے وہ بچوں کو کھلا دیتی ہے، لیکن اس کی نماز اول وقت نہیں چھوٹی۔ بھئی اتنا ہوا کہ اب تک کھڑی ہو کے نماز پڑھتی تھی، اب بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی۔ اور جب پوچھا زین العابدین نے، بھوی اماں ہم نے تو آپ کو اس عالم میں کبھی نہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ کیسا عالم ہے؟ کہے سید سجاد جو کھانا آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ زینب بچوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ زینب کو کئی دن گزر گیا کہ زینب کے ہونٹوں پر کوئی طعام نہیں گیا ہے، اب پیروں میں رمق نہیں بچی ہے کہ زینب کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پالنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو، عتبات عالیات کی حفاظت فرما۔ تیرے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو خطرے میں، اپنے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔
مالک ہے اس آنے والے ایام میں چند دن جو بچے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت آتی توفیق عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ ہم اچھے مہمان تو نہ بن پائے لیکن تو اچھا میزبان ضرور ہے، ہماری مہمانی کی کوتاہیوں کے اوپر نظر نہ کر، اپنے میزبانی کے کرم پر نگاہ کرتے ہوئے ہمیں سب وہ تمام چیزیں عطا کر دے جو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے، ان تمام برائیوں سے دور رکھ جن سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہ گار کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر پہلا سوال ہے، آپ نے کہا کہ کو ایڈ اسکول میں شوق سے بھیجتے ہیں، اگر کوئی بھی گرلز کی اچھی اسکول میں ایڈمیشن نہ ملے تو کیا کریں؟ کیا بیکورڈ اسکول میں ڈال دیں جس سے بچوں کے ایجوکیشن پر اثر ہو؟ اول تو ہم یہ نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ آپ بڑے شوق سے بھیج رہے ہیں، آپ جو دیندار ہیں وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، کوئی اسکول نہیں ہے، کیا کریں مولانا؟ میں نے سب سے پہلے بتایا کہ اپنا اسکول بنانے کی کوشش کیجئے، یہ جو آپ کے اخماس، یہ جو آپ کے خمس، یہ جو آپ کے رقومات شریعہ ادھر ادھر جاتے ہیں اس کو اکٹھا کیجئے، ایک اچھا اسکول بنائیے، سب سے پہلا کام یہ کیجئے، کوشش کیجئے۔ دوسرے یہ کہ آپ کے لیے معیار آپ کا دین ہے، دین کے مطابق جو اسکول ہو اس میں بھیجیے۔ اگر آپ چھوٹے درجے کے اسکول میں بھیج رہے ہیں اور گھر میں ٹیوٹر بلا کے اس کو اعلیٰ تعلیم دلا سکتے ہیں تو بھیجیے، جو ہے وہ کم درجے والے اسکول میں گھر میں بلا کے تعلیم دیجیے، تعلیمی تو معیار ہے نا۔ آپ کو ہائی اسکول کرانا ہے بچی کو، آپ کے پاس دوسرا راستہ ہے۔ دیکھیے جب آدمی کسی چیز کو اہمیت دے گا تو راستے نکل جاتے ہیں، نہیں دے گا اہمیت تو یہ سوال کر کر کے اپنے دل کو بہلائے گا کہ یہ ہے تو ہم کیا کریں، اب کچھ نہیں، راستہ نکال سکتے ہیں نکالیے، نہیں راستہ نکالتا ہے تو بدحجابی سے بچائیے اگر زینب کبریٰ سے محبت ہے۔ اگر ہماری خلقت کا مقصد پروردگار کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ہم بڑی پوسٹ حاصل کرنے کی کوشش کیوں کریں؟ بڑی پوسٹ یعنی کیا مطلب؟ میرے خیال سے آپ مجلس میں پڑھ رہے تھے نا کہ اپنے بڑے بڑے عہدے پر پہنچو۔ واہ تو ہمارے اچھی بات، جواب آپ لوگ خود ہی بات لکھ، پھر بھی میں بیان کر دوں۔ آپ جو ہے وہ بادشاہ کے لڑکے ہیں، آپ بادشاہ کے لڑکے ہیں تو کسی کے دکان میں جا کے سویپر کا کام کریں گے؟ آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ ایسا کام کریں جو آپ کی شخصیت کے اوپر چوٹ پہنچائے۔ اگر اس کو یقین مان لیا آپ نے کہ ہم اللہ کی معرفت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہاں سے معرفت لے گئے، یعنی بس ہائی چیز ہم لے کے آئے ہیں، ہم ہائی چیز لے کے آئے ہیں، تو اب ہم جس پوسٹ پر آئیں وہ ہماری اس شان کے مطابق ہو کہ ایکسٹرا آرڈینری ہو، تاکہ پتہ چلے ہم اللہ کی معرفت والے ہیں۔ ادھر کیوں نہیں سوچا؟ اللہ کی معرفت کا تقاضا ہی تو ہے کہ دنیا کے جتنے اونچے پوسٹ ہیں وہ سب تمہارے ہاتھ میں ہو، دنیا کے جتنے اعلیٰ عہدے ہیں تمہارے ہاتھ میں ہو، دنیا کے جتنے جہاں ایکسٹرا آرڈینری کی بات ہو، اچھائی میں برائی میں نہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ معنویات میں، اچھائی میں جہاں ایکسٹرا آرڈینری کی گفتگو ہو وہاں کی سب سے پہلے کس کا نام ہے؟ ہمارا نام ہے۔ ہمارے یہاں الٹا ہے، الٹا ہی ہے کیس۔ ایکسٹرا آرڈینری میں کس کا نام آتا ہے؟ ان کا کہ جن کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ مولا کائنات کے بقول اللہ اللہ فی القرآن، خدا را قرآن کی رعایت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے سبقت لے جائیں۔ دوسروں نے قرآن سے عمل کیا، ہم نے فقط بے کا یا اللہ ہو کیا۔ بے کا یا اللہ ہو کہنا بری چیز نہیں ہے، یہ نہ کہتے کہ یہ آئے تو جو مولانا وہ بے کا یا اللہ کی مخالفت کر کے گئے، نہیں،
ساری چیزیں بکا یا اللہ ہو کہنے والے کے لیے قرآن عمل کا نمونہ ہونا چاہیے. جو قرآن سر پر رکھے وہ قرآن کے سائے میں ہے, اس کے باوجود وہ گریجویشن پر راضی ہے, اس کے باوجود وہ ہائی اسکول پر راضی ہے کہ ابا کاروبار تو ہے ہی, اسی میں ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے. قرآن کے سائے میں تم ہو جو ساری کتابوں کے لیے فصل الخطاب ہے. قرآن تمہارے سر تلے ہے جو سارے انبیاء کے لیے فصل الخطاب ہے. اس کے باوجود ہماری فکر اتنی لو ہو کہ ہمارا علم جاب کے لیے ہو, ہمارا علم اہل بیت اطہار کے پیغام کو آخری حد تک ساری علوم میں اہل بیت کے علوم کو پہنچانا اگر ہمارا مقصد ہو, ایم ہو, تو ہم بہت ہائی جائیں گے کہ دنیا جہاں درک نہ کر سکے. کیا ابو حمزہ صومالی یہ دعا ہم رمضان کے علاوہ اور بھی کبھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ مخصوص رمضان کے لیے سنا گیا ہے؟ مخصوص رمضان کے لیے, اور رمضان کے علاوہ بھی بہت ساری, یہی ایک دعا نہیں ہے. ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ آپ اسی میں کیوں لگے ہوئے ہیں. پوری صحیفہ سجادیہ ہمیشہ پڑھنے کے لیے انہیں امام کیے. اگر ہمیشہ پڑھنا ہے دعائے مکارم الاخلاق پڑھیے. اگر ماہ رمضان کے علاوہ آپ کو پڑھنا ہے تو دعائے مکارم الاخلاق پڑھیے. دیکھیے آم بمبئی میں ختم ہو گیا شاید, ہے نا, آم کا زمانہ بمبئی میں ختم ہو گیا نا. آم آپ کبھی کہیں سردی میں آم کھا سکتے ہیں, نہیں کھا سکتے, کھاتے ہی بمبئی میں. آم پکنے سے پہلے بمبئی میں آ جاتا ہے, کھاتے کہاں سے رہتے ہیں, وہ سال بھر جو کولڈ اسٹوریج میں ہوتا ہے. لیکن اپنے یہاں رمجھم برسات میں آم کھانے کا جو لطف ہے وہ تو نہیں ملے گا. جب باغ میں بیٹھ کے توڑ کے برسات ہو رہی ہو اور آم توڑ کے کھا رہا آدمی, اس کا جو لطف ہے وہ تو نہیں ملے گا. دعائے ابو حمزہ صومالی کا لطف, دعائے ابو حمزہ صومالی کا لطف ماہ رمضان کی سحر میں ہے, وہ اسی وقت اس کا لطف ہے. آپ پڑھیے, ہر وقت پڑھیے دعائیں. عام دعاؤں کے لیے عام جو ہے وہ چیزیں ہیں, دیگر ایام کے لیے دعائے مکارم الاخلاق بہترین دعا, وہی مطالب ہے, اس کو پڑھیے, بہت اچھی بات ہے. یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ غیرت باقی ہے یا مٹ گئی؟ اللہ, اس میں کون سی بڑی بات ہے. بہن جا رہی ہے بے پردہ, خوش ہیں یا ناراض ہیں, یہ تو کرائٹیریا اپنے ہاتھ میں, کیسے پتہ چلے گا. ہم جو ہے وہ گرل فرینڈ کے اوپر خوش ہیں یا ناراض ہیں, تو پتہ چل جائے گا. غیرت تو پتہ چل جائے گی. غیرت دینی, ہم یوم قدس یا مظلومین کے احتجاج کے اوپر بہانے بنا رہے ہیں یا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں چلنا چاہیے. ہماری دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ نکلنا چاہیے. کیا ہے, اگر کبھی حق بات کرنے میں کچھ رشتہ دار عزیز ناراض ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ حق بیان نہ کریں اور لوگوں کو خوش رکھیں. اور اس کا ایک دوسرا حصہ ہے, اگر حق بیان کرنا چاہیے خدا کی خوشی کے لیے تو اس کی حد کیا ہے؟ دیکھیے حق تو ہر حال میں بیان کرنا چاہیے, کیسے بیان کیا جائے اس کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ ہر چیز کو جسے آپ حق سمجھ بیٹھے ہیں ضروری نہیں کہ وہ حق بھی ہو. دونوں بات خیال سے رکھیں. حق تو ہر وقت بولنے کا, کیسے بولا جائے یہ. ابھی دیکھیے آپ, میں مصائب پڑھ رہا تھا, کسی کا سر بھی نیچے نہیں جھکا, سب لوگ مجھے دیکھتے رہے. کسی کو میں نرم لہجے میں بول رہا تھا, کسی کو مجلس کے لب لہجے میں پڑھتا, ہر آدمی رونے لگتا. چونکہ عادت ہو گئی ویسے سننے کی, اس لیے نرم لب و لہجے میں بولی تو کسی کو کوئی سمجھتا نہیں, گفتگو ہی ہو رہی, کوئی مسائل نہیں پڑھا جا رہا. ایک ہی بات ہے, لیکن لہجہ بدلا, اثر کم ہوا. چونکہ درس ہو رہا تھا اس لیے مجلس کا لب و لہجہ نہیں لے جاتا. حق ہے لیکن کیسے بول رہے ہیں. باپ کو حق سکھانا ہے, کیسے بولو گے؟ جیسے بیٹے کو حق سکھانا ہے ویسے ہی باپ سے ہی بولو گے. بیوی کو حق سکھانا ہے, کیسے بولو گے, کیسے بات کرو گے. ماں کو حق سکھانا ہے, ماں پردہ نہیں پسند کرتی ہے بیٹی کا, کیسے سمجھاؤ گے؟ ڈنڈا مار کے, گالیاں دے کے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر غیر خدا کی طرف بلائیں ماں اور باپ فلا تو تے ہو ماں, ہرگز ان کی جو ہے وہ تابعداری نہ کرنا, ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا. لیکن کیسے؟ لیکن خیال رہے ان کے ساتھ بات چیت قولاً معروفہ ہونا چاہیے, اچھے سے بات کرنا ان سے. بس حق بولنا ہے,
لیکن حق کیسے بولنا ہے؟ حسن و حسین اگر مقابلہ ہے بوڑھے سے تو خود کو غلطی کے مرحلے میں ڈالتے. غلط کر سکتے تھے مولا, کہ تم میرا وضو دیکھو شاید میں غلط ہوں. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ حق بھی بیان کیا جا رہا ہے, سامنے والے کی بزرگی کی بھی رعایت کی جا رہی ہے. یا تو ہم دو جملہ سمجھیں تو آپ بھائی کہہ لیتے ہیں آپ کو کیا معلوم, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اب جیسے ہی کہیے گا بوڑھے باپ کو کہ آپ کو پتہ نہیں, ویسے کہ تم کو سب کچھ پتہ ہے, ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے, نہیں ہو سکتا ہے. دین کی خدمت میں یا مجلس کے ارینجمنٹ میں اگر کوئی کام یا بھاگ دوڑ کرتا ہے تو لوگ ٹنڈیلی پٹیلی کہتے ہیں. کہیں تو ہم کیا کریں, ٹائم پاس, تو کیا کہا جائے؟ اس کو جو کہنے سے کیا ہوتا ہے, جس کو جو کرنا ہے کہیں. کہنے والے پر جائیے کہ تو حضرت علی بے نمازی تھے, علیہ باللہ حضرت علی ڈاکو تھے. شام میں جب پوچھا کیا کسی کی علی کو جانتے ہیں, انہوں نے کہا وہ ایک شام کے لٹیروں میں سے ایک لٹیرا ہے. خدا زبان کو معاف کریں اس جملے کو استعمال کرنے, چھوڑ دیا ابھی مرتضیٰ نے فقط اس لیے کہ لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں, نہیں چھوڑا. آپ اچھا کام کیجئے گا تو لوگ برا کہیں گے, آپ خاموش بیٹھے رہیے کوئی کچھ نہیں بولے گا, گھر کے اندر بیٹھے رہیے کوئی کچھ نہیں بولے گا. کہیے گا, آپ دیکھیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ خدا کا کام ہے کہ نہیں ہے, اس کو دیکھیے, کردار اپنا دیکھیے, اس کے اثرات دیکھیے آپ. آج کے زمانے میں کچھ عورتیں باہر کام کرنے جاتی ہیں, اسلام میں کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیے, اصل یہ ہے کہ عورت حتی الامکان گھر سے باہر نہ نکلے. یہ ڈیوٹی مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے. صدیقہ طاہرہ نے کہا کہ میں نے خدا کو اس وقت بہت شکر ادا کیا جب پیغمبر اکرم نے میرے اور علی کے درمیان کام کی تقسیم کر دی. گھر کے اندر کا کام میرے حوالے کر دیا, گھر کے باہر کا کام علی کے حوالے کر دیا. بنا یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر حتی الامکان نہ نکلے اپنے کام کے لیے, اگر اس کے کام کرنے والے موجود ہیں. لیکن کیا عورت نکل ہی نہیں سکتی ہے باہر؟ جاب نہیں کر سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. قرآن میں شعیب کی بیٹیاں نکلی کاہے کے لیے, کاہے کے لیے نکلی شعیب کی بیٹیاں؟ پانی دمبیوں کو چرانے کے لیے. لڑکی دمبیوں کو چرائی, کنواری لڑکیاں, 2 لڑکیاں دمبیاں چرانے کے لیے نکلی, بکریاں چرانے کے لیے نکلی. موسیٰ نے دیکھا, کہا ہے آپ یہ لوگ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کہا کہ یہ مرد جب تک کھڑے ہیں یہاں پانی بھر رہے ہیں, اپنے گلے کو پانی پلا رہے ہیں, ہم نہیں جا سکتے ہیں, یہ ہٹ جائیں گے تبھی ہوگا ایسا. اور ہمارے ابا بوڑھے ہیں, ابونا شیخ کبیر, فلسفہ بیان کر دیا. ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, ابا بوڑھے ہیں, کوئی دوسرا نہیں ہے جو گھر کا کام کرے, تو ہم مجبور ہیں. لیکن ہم مجبور ہیں تو ہم دائرے میں رہ کام کریں گے, جب تک وہاں مرد کھڑے ہم جا نہیں سکتے ہیں. مردوں میں گھٹ میل ہو کے کام نہیں کریں گے, الگ سے کام کریں. بولو ہمیں کتنی دیر لگے؟ تو کرائٹیریا قرآن نے بیان کر دیا نا, کہ جب ضرورت ہو, اس ضرورت میں اسلامی حدود کے دائرے میں. جاب ٹائم پاس نہیں ہو رہا, چلو کوئی جاب کرتے ہیں. یہ جاب جو ہے وہ دین کو پسند نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ کے لیے جاب کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. ضرورت کے مطابق سب کچھ جائز ہے, اسلامی حدود میں رہ گئے. ایس پر آیت اللہ سستانی, حاکم شرع اور ولی فقی سیم ہے, یعنی ایک ہے. دوسرا سوال ہے اس میں آگے, حاکم شرع ہیز کنٹرول اونلی اوور شرعی میٹرز. حاکم شرع جو ہے ان کو شرعی میٹرز پہ کنٹرول ہے, اور اونلی اینڈ ہاں, اور سیاسی میٹرز میں نہیں ہے. جو حاکم شرع ہے ان کا صرف شرعی میٹرز میں کنٹرول ہے, اور سیاسی یا پولیٹیکل میں کنٹرول نہیں ہے. اور مطلب پہلے سوال یہ تھا کہ حاکم شرع اور ولی فقی سیم ہے آغا سستانی کے نزدیک. اب سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جتنے دن سے ہم جو ہے وہ جو بحث چھیڑے ہوئے ہیں اس موضوع پر کوئی سوال ہی نہیں ہوا آج تک. یہ سب سے بڑا دیکھیے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاء اللہ سے, سارے جہاں کا جو درد ہے وہ ہمیں سے سوال کیا جا رہا ہے.
مطلب ہم نے جیسے دعویٰ کیا ہے کہ ہم یہ وہ ایک پوڑیا لے کے آئے ہیں کہ سب کو ہم دیں گے، تم کھا لو تم کھا لو تم کھا لو. بھائی ہم نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے. سارے جہاں کا مسئلہ بھائی آپ کو جب سب معلوم ہی آ گئے سستانی نے یہ کہا ہے اور فلاں کہا ہے، اس کے بعد پھر آپ ہم سے سوال کہا ہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو کرنے کی؟ آپ کو تو ابھی معلوم ہے، آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیجیے. یعنی آپ میرے منہ سے زبان سے بات نکلوانا چاہ رہے تک کہا جائے کہ فلاں صاحب تو یہ کہہ کے گئے تھے مثلا. ممکن ہے کہنے والے کا یہ دل میں مقصد نہ ہو، لیکن میں آ گئے عجب مرحلہ ہے. آدمی اپنی سمجھ کو جو ہے وہ، یعنی اس کا نتیجہ جانتے ہیں یعنی کیا مطلب؟ جو لوگ کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ولی فقیہ ہے اس کو سیاسی میٹر میں دخالت نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ولی فقیہ سیاسی میٹر کہہ رہا ہے کہ آگے سستانی نے کہا ہے کہ حاکم شرع از اکول ٹو ولی فقیہ. اور حاکم، اب اس نے سغرا کبرا لگایا یہاں پر. خالی ہمیں طالب علم سغرا کبرا نہیں باندھتے ہیں منطق کی، اس نے ہی باندھی بیچارے نے کہ اب جب سیم ہے حاکم شرع ولی فقیہ تو کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ تو فقط کہتا ہے کہ یہ انگلی کاٹو، یہ فلاں کرو، یہ کرو، جو بھی حاکم شرع کا وہ ہے وہ کرتا ہے. وہ سیاسی مسائل میں تو بولتا نہیں ہے. بس ولی فقیہ کو بھی نہیں بولنا چاہیے. یہی نا وہ نتیجہ. کیا نتیجہ نکلا؟ جو سیکنڈ لکھا ہوا ہے حاکم شرع ہیز کنٹرول اونلی اوور شرعی میٹرز. خوب، صرف شرعی میٹرز میں ان کا کنٹرول ہے خوب حاکم شرع کا. خوب. اور کیا سیاسی میٹرز میں بھی ہے؟ یہ سوال ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ولی فقیہ کا ہے یہ سیاسی میٹر میں، یہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیم ہے حاکم شرع تو کیا ہوگا؟ سیم. ٹھیک، کوئی ایسی بات نہیں، اس میں کوئی کنٹروورشیل بات نہیں. حاکم شرع دو تین مرحلے ہیں اس میں. اگر وہ خود مجتہد ہے جو حاکم شرع بنا ہے تو وہ تو جو ہے وہ اس کی اجتہاد کے اوپر ہے. اگر کسی فقیہ کی طرف سے بنایا گیا ہے تو فقیہ نے اس کو جتنے میں آتھرائز کیا ہے اس میں رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے شرعی مسائل میں بولنے کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور سیاسی مسائل میں بولنے کا پورا پورا اختیار ہے. سیم کہنے کا مقصد خود ہی آپ کو سمجھ میں تمام چیزوں میں بول سکتا ہے لیکن شرعی حدود کے دائرے میں. اگر مجتہد ہے تو اپنے نظریے کو بولے گا، اگر مجتہد نہیں ہے تو وہ اپنے مرجع تقلید کے تابع جس نے اس کو حاکم شرع بنایا ہے، قاضی بنایا ہے ان امور کا. لہذا سیاست تو حاکم شرع اور ولی فقیہ یہ سب تو ہائی ڈگری کی بات ہے، تو ہائی ڈگری کی بات ہے. چھوٹے درجے کے انسان کو بھی سیاست جاننی چاہیے. ہر ایک کو سیاست، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے عرض کیا ابتدائی دنوں میں کہا ان کی ٹوپی ان کا سر کا نام سیاست نہیں ہے. یہ تو دخل بازی ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو امیر شام کا کام تھا. یہ نہیں سیاست، بلکہ یہ جاننا العالم بالزمان ہی اپ ٹو ڈیٹ عالم، العالم بالزمان ہی لا یہجم علیہ اللوابس. کوئی اس کو کسی کیس میں ادھر ادھر کر کے پھنسا نہیں سکتا ہے. شبہات اس کے اوپر ہجوم نہیں کر سکتے ہیں، التباس اس کے اوپر ہجوم نہیں لا سکتے ہیں. کوئی کسی مسئلے میں لا کے اس کو پھنسا دے. کون؟ جو اپ ٹو ڈیٹ عالم ہو، اپ ڈیٹ ہو ہر لحاظ سے، اپنے زمانے کا عالم ہو. تو یہ ایک عالم کے لیے ہے. جو حاکم شرع بن کے آیا ہو تو یقیناً ایک عظیم درجے کا فائز ہے، تب وہ حاکم شرع بنا ہے. اس کو سیاست تو سب کو آنی چاہیے. اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو وہ تو ہمارے اسلام میں شک ہے. من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. مسلمان نہیں ہونے میں شک ہے. ویاز نفس سے ریلیٹڈ ہے. جسم سے کی گئی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے اندر کا ویاز پر اثر ہوتا ہے؟ ویاز کیا؟ ویاز آپ شاید 2-3 دن پہلے وائز یہاں پہ لکھا ویاز. وائز کیا ہے؟ وائز نفس سے ریلیٹڈ ہے جو آپ نے بتایا. جسم سے کی گئی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے اندر کا وائز پر اثر ہوتا ہے؟ اندر کے وائز پر. میں نے یہ نہیں کہا کہ وائز فقط اندر سے ریلیٹڈ ہے. ہم نے کہا وائز مختلف ہیں. اس میں سے ایک سب سے اہم وائز جو ہے وہ نفس انسان کے قلب میں ہونا چاہیے. اندر بیٹھی ہو پولیس، جو نفس لوامہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جو ملامت کرتا رہے، ارے یہ تم نے کیا کر دیا، ارے یہ تم نے کیا کر دیا، یہ غلط کیا. یہ جو ہر وقت ٹوکتا رہے یہی اندر وائز ہے. یہ باہر تو تمام چیزیں وائز قرار پا سکتی ہیں. اگر اندر بتائے تو کتا وائز بن سکتا ہے.
کتا واعظ بن سکتا ہے, ایک قرآن کی آیت واعظ بن سکتی ہے, ایک ہاتھ ہمارے لیے, اس کی بناوٹ ہمارے لیے واعظ بن سکتی ہے. کہ کیا کیا گیا ان ہتھیلیوں میں کہ تمام جگہوں پر جو ہے وہ اس طرف بال ہیں, یہاں بال ہی نہیں آتا ہے. کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ ایک چہرے کی بناوٹ, تمام مردوں کو یہاں سے یہاں تک پوری داڑھی ہے, لیکن یہاں پر کسی کو جو ہے وہ بال نہیں ہوتا. کیوں ہے ایسا؟ تو ساری چیزیں سمجھ میں, انسان کو تو لمحے لمحے کے لیے بدن کا ہر حصہ انسان کا جو ہے وہ باعث کا کام کر سکتا ہے خدا تک پہنچانے کے لیے. تو کوئی مشکل کیا ہاں آ گیا, ایک آ گیا. ہاں بولا, آدمی نے بولا نہیں, میں آگے سمجھ جائیں گے. دوسرا بھی آیا, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین. کیا کام اور بزنس کے لیے ہاں نماز کو اول وقت سے ترک کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. نماز کے وقت اگر ڈیلے ہو جائے مطلب تو business ہو یا کام؟ جائے تو الگ سی بات ہے, جائے کی بات نہ کیجیے, پھر وہی بہانے بازیاں. 19 موارد ہیں جس میں نماز کو جو ہے وہ تاخیر کی جا سکتی ہے, وہ کتابوں میں موجود ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. اور بہانے بازی 19 موارد میں کہیں نہ کہیں آدمی نکال ہی لیتا ہے. سارا کام چھوڑ کے آدمی کو جہاں پر کام کر رہا ہے وہیں پر, اب کہیں ایسی مشکلات میں گرفتار ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے, موانع ہیں, مشکلات ہیں, یہ تو خود انسان خود فیصلہ کرتا ہے. لیکن کوشش کرے گا تو نتیجہ پائے گا. السعی منی و اتمام من اللہ, کوشش ہماری طرف سے اور اس کو پورا کرنا اللہ کی طرف سے. وہ کہا نا کہ جو ہے وہ ہماری اس آواز سے کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا ہماری آواز سے. ہماری ڈیوٹی ہے احتجاج کرنا, آواز پہنچانا اللہ کا کام ہے. تو ہم کیوں, یہی بات ہے, ہم کوشش کریں کہ اول وقت نماز پڑھیں گے, اللہ وقت خود فراہم کرے گا.